قصص الانبیاء میں آج ذکر کیا جائے گا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، ان کی ایمان، ان کی وفاداری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے، ان کی 40 سالہ زندگی کی نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کے اندر ہم ان کے ایام کی بات کرتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں جاتے تھے، کیا کچھ کرتے تھے۔ ہم دیکھا ہے کہ ان کی ایمانداری بہت زیادہ تھی، لوگ جو تھے ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے، الصادق کہتے تھے، الامین کہتے تھے، اور یہ سارا حوالہ ہم سب جانتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جب بات کی جاتی ہے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ صرف کہ وہ ایمان لائیں، بلکہ انہوں نے اپنا سارا مال جو تھا وہ نوازا، اپنی دولت نوازی، اپنا سکون دیا، اور سب کچھ وقف کیا اپنے نبی کے لیے، سب کچھ وقف کیا۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ جبل نور پہ غار حرا میں جب وہ قیام کرتے تھے، اور وہ زیادہ دنوں کے لیے بھی کرتے تھے، جب ان پر وحی نازل ہو چکی تھی، اس کے بعد سے لے کر اور اس سے پہلے بھی، علامہ صاحب ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو تھی اس وقت ان کی جو ایج تھی وہ قریباً 55 کے قریب تھی۔ اب ایک امیجن کریں کہ 55 سال کی خاتون، ہمارے لیے تو ماں، لیکن ویسے امیجن کریں نیچرلی کہ فزیکلی کیا پاسبل ہے کہ ایک خاتون جو ہے 55 ایئرس کی وہ کوئی بھی کام کرے۔ اب یہاں پہ صرف کام نہیں کرنا، یہاں پہ حضور سے محبت کی انتہا دیکھیں کہ حضور کے لیے کھانا اور پانی لے کر تقریباً 2500 فیٹ کی بلندی کے اوپر وہ جبل نور تھا، وہ پہاڑ جو تھا اس کی اونچائی پر وہاں تک جاتی تھیں پیدل چل کر، اور وہ کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتی تھیں۔ ابھی صرف امیجن کرنی ہے آپ نے چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یو کم ٹو تھنک آف اٹ کہ ایک خاتون ہے، 50 سال سے زیادہ کی ایج ہے، انہیں کھانا بنانا ہے پہلے، پھر پانی کا انتظام کرنا ہے، کسی برتن میں مشکیزے میں ڈالنا ہے۔ اس ٹائم تو علامہ صاحب برتن بھی نہیں ہوتے تھے، اس ٹائم کس طرح اعتبار سے پانی جاتا ہوگا، وہ بھی ایک سوچنے والی چیز ہے۔ مشکیزے ہوتے تھے، مشکیزے ہوتے تھے، چمڑے کے بنے ہوئے یا مشکیزے، مٹی کے برتن ہوتے تھے، مٹی کے گلاس، مٹی کی کنالیاں، پلیٹس ہوتی تھیں، اور یہ مٹی کے برتن، مٹی کے گھڑے، اور اس میں صرف اس بات کا ذکر کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں انصاف میں نہیں ہوگا کہ صرف 25,000 فٹ بلند، بلکہ 2500 فٹ بلند، بلکہ اس سے پہلے اپنے گھر سے جبل نور تک کا جو 3.5 سے 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کیا بات، وہ بھی پیدل چل کے وہ بھی پیدل چل کر جانا، یہ 55 بات ہم سال نہیں چھوڑ بڑھاپے سکتے، کی عمر میں، یہ نہیں ہم چھوڑ سکتے۔ بالکل 100% علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم وہ 2500 فیٹ کی بلندی کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ ابھی تک میں نے مینشن نہیں کیا کہ اپنے گھر سے لے کے اس پہاڑی تک کا جو سفر ہے وہ بھی 3.5 سے 4 کلومیٹر ہے۔ اب 1 کلومیٹر چھوڑیں، آپ آدھا کلومیٹر کر کے دکھائیں مجھے، لیکن وہ تو، اور اس زمانے میں اس گرمی کے اندر کہ جب زمین بھی اس اعتبار سے اتنی بنجر ہے تو آپ کو وہاں پہ سایہ بھی نہیں رستے میں ملنا، اور مشکل ہونا ہے آپ کا ٹریول۔ لیکن ایک دن کیا ہوتا ہے، یہ پروسیس چلتا رہتا ہے، تو ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوتے ہیں غار حرا کے اندر، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور کیا عرض کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے ہیں کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ آ رہی ہیں اور ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں کھانا ہے اور ایک دوسرا برتن ہے جس میں پانی ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو انہیں اپنے رب کا سلام پہنچا دے دینا۔ سبحان اللہ، کہنا کہ اللہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اور میرا سلام بھی دینا۔ بات تو یہیں علامہ صاحب ختم ہو گئی۔ اللہ بات تو قصص الانبیاء میں بھی میرے پاس ہے آگے کچھ بتانے کے لیے، لیکن بات تو یہیں ختم ہو گئی کہ اللہ نے سلام بھیج دیا، وہ بھی وحی کے ذریعے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ ان کی ایمانداری، ان کی جو وفاداری کہیں، ان کا ایمان جو تھا، ان کا صبر جو تھا، کھانا لینا، پانی لینا، اس ٹائم قریش کے لوگ جو تھے بالکل آپ کے خلاف ہیں، کوئی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، طائف میں آپ کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن وہ میں کیا ہی لفظ ہوں گے، وہ ان کی شان کی اور عظمت کے لفظ تو علماء کرام ہی بیان کر سکتے ہیں، میں تو اس طرف جاتے ڈر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہماری یہ جو اس ناچیز کی یہ زبان ہے نا، مطلب آئی ہیزیٹیٹ، یہ بڑی ہستی ہیں، بڑے لوگ ہیں، اور ان کی بڑے قد کاٹ ہیں، ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اب وہ عرش کے مالک نے کیا کیا کہ سلام بھیج دیا، تو جس کی تسبیح جو ہے وہ پوری کائنات کر رہی ہے، وہ سلام بھیج رہے ہیں۔ تو ہوتا کیا، اب اس سلام کے بعد کیا جبرائیل علیہ السلام مزید کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں اور انہیں جنت میں موتی کے بنے ہوئے ایک ایسے محل کی بشارت دے دیں، جنت میں
موتی کے بنے ہوئے ایک ایسی محل کی بشارت دے دیں جس میں نہ کوئی شور ہے اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ. علامہ صاحب یہ شور نہ ہونا، تھکاوٹ نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی زندگی میں بالکل تھکنے نہیں دیا، پریشان نہیں ہونے دیا، کھانا بھی دیا، پانی بھی دیا، سکون بھی دیا. جو آج کل کے ہم دیکھتے ہیں کہ کپلز کے اندر 1% بھی نہیں ہے، شاید اس کا 100% میکس طور پر سکون دیا. اسی لیے شاید یہ جنت سے بشارت ملی کہ وہاں پہ آپ کا موتیوں کا بنا ہوا ایک محل ہوگا جس کے اندر نہ تھکاوٹ ہوگی آپ کو، نہ ہی کوئی آپ کا. ام المومنین نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے خامد کو، امام الانبیاء کو، سید الانبیاء کو زندگی کے اس کائنات کے شور سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر کوشش کی. کیا بات. ان کو دکھ میں سکھ دینے کے لیے کوشش کی، بے قراری میں قرار دینے کی کوشش کی، ہر لمحہ ہر گھڑی ان کے سکون اور اطمینان کا خیال کیا. اللہ نے بھی ان کو انعام عطا فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا محل عطا فرمائے گا جہاں پر ام المومنین کو سکون ہی سکون ہوگا، کوئی شور نہیں ہوگا، اطمینان والی زندگی ہوگی. یہ آپ کے لیے ایک اعزاز ہے. کیا بات ہے. قصص الانبیاء کے اندر واقعے کو اگر آگے بڑھائیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب یہ بتایا جاتا ہے تو جب نبی نے ان کو بتایا کہ اللہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا تو ان کی آنکھیں بھر رہیں. اب جس پہ پوری کائنات تصدیق کرتی ہے ان کا سلام آپ تک ملے گا تو آنکھیں تو بھریں گی نا، رونگٹے تو کھڑے ہوں گے. تو کیا جواب دیتی ہیں؟ بہت ہی خوبصورت پیارا جواب ہے. کیا کہتی ہیں کہ اللہ ہی السلام ہے، سلامتی دینے والا ہے، اسی کی طرف سے سلامتی ہے اور جبرائیل علیہ السلام پر بھی سلامتی ہے. علامہ صاحب آپ یہاں پر یہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی رات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹے آسمان پر ملاقات کی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا. تو نبی علیہ السلام نے جب آپ کائنات میں جلوہ گر ہوئے واپس تشریف لائے، اپنے غلاموں کو، صحابہ کو فرمایا کہ تمہیں ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء سلام کہہ رہے تھے. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم ہم اس کے بدلے میں کیسے ان کا شکرانہ ادا کر سکتے ہیں، کیسے اظہار تشکر کر سکتے ہیں، ان کا جواب کیسے دے سکتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے بحکم الہی فرمایا کہ تم ہر نماز میں ابراہیم علیہ السلام ان کی آل پر درود اور سلام پڑھتے رہو. یہ جو درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے اسی سلام کے جواب میں ہے، اور قیامت تک جو نمازی نماز میں جائے گا درود ابراہیمی پڑھتا ہوا اپنی نماز کو مکمل کرے گا. تو ایک شخص کو، امتی کو نبی کا سلام آتا ہے، وہ ساری زندگی اظہار تشکر میں خود بھی اور اس کی نسلیں بھی قیامت تک اس نبی پر درود و سلام پڑھتی ہیں. تو اماں خدیجہ الکبریٰ کتنی عظمتوں کی حامل ہے کہ جنہیں رب ذوالجلال خود سلام پیش فرما رہا ہے. اللہ اکبر. کیا بات ہے. خود اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہے. وفاؤں کے پیکر ہیں. اللہ اکبر. وفاؤں کی ایسی پیکر ہیں کہ وفائیں وہاں پر ختم ہو جاتی ہیں. کیا بات. وفائیں وہاں پر ختم ہو جاتی ہے. فرحان بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟